حدیث مبارکہ میں قیامت کے قریب خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر نکلنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کالے جھنڈے والے لشکر دجال سے مقابلہ کریں گے اور ان کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے سے پہلے دنیا میں بہت سے غیر معمولی حالات کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ان حالات میں مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اب ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ شاید خراسان سے کالے جھنڈوں والے لشکر کے نکلنے کا وقت آ چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب دیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات تو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل ہمارے سر پر آ چکا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا وقت اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آ گیا ہے تو یہ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراسان کے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے۔ وہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے چند دن قبل ہی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصہ بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق پر پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے۔ جنگ کی صبح فجر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر ہم آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی میں فرمایا، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور وہ دو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے اور اسی دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر ایک حملہ ہوا اور اب اسرائیل اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے پوری طاقت سے غضب میں بمباری کر رہا ہے اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں بھی دے رہی ہیں۔ چند روز قبل ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کے امکانات کو روشن کر دیا کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ چند روز قبل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے وہ موجود ہے۔
और वो कपड़ा जिसमें ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने के बाद रखा गया था, जिस पर उनका खून भी लगा हुआ है, वो भी यही मौजूद है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो पंघूड़ा या झूला जिसमें उन्हें पैदाइश के बाद लिटाया गया था, वो भी इसी चर्च के अंदर मौजूद है। अगर ये चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो जाता है तो ये इस कदर बड़ी पेशरफ्त होगी कि इससे सारी ईसाई दुनिया में भूचाल आ जाएगा और मौजूदा यहूदी और ईसाई इत्तेहाद भी इस मजहबी जज्बात के तूफान को रोक नहीं सकेगा। तो गालिब इम्कान ये है कि जैसे ही चर्च की तबाही की खबर आएगी तो ईसाई दुनिया में इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। अब तक के सोर्सेज के मुताबिक इस चर्च की तबाही की खबर को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यही डर इसराइल को भी है कि इस तरह से ईसाई दुनिया यहूदियों के खिलाफ ना हो जाए। अलबत्ता इससे पहले ही पूरी ईसाई दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में बेशुमार मुजाहरे हो रहे हैं और कई जगहों पर, खास तौर पर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यहूदियों के हक में निकलने वाली एक बड़ी रैली का टकराव फ़लस्तीन के हक में निकलने वाली एक रैली से हुआ, जहां पर कई लोग जख्मी भी हुए। ये सब बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि बेशक उम्मत मुस्लिमा गफलत और बेहिसी की नींद सो रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी चालें चल रहा है और अनकरीब कुफार को मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में एक ईरान वो वाहिद मुल्क है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और पुराने खुरासान का बेशतर हिस्सा भी ईरान के पास ही है। तो ये गुमान किया जा सकता है कि जो लश्कर खुरासान से काले झंडों के साथ निकलेगा वो ईरान से ही निकलेगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि काले झंडों का इस्तेमाल अफगानी खुरासान में मौजूद तालिबान की वो जमात करती है जिनका दूसरे तालिबान से अफगानी हुकूमत के मामले पर शदीद इख्तिलाफ चल रहा है। इसलिए ये कियास करना फिलहाल दुश्वार होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की नुसरत और क़यादत में जो काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा वो अफगान तालिबान के नाराज करदा गिरोह का होगा या ईरानी खुरासान में मौजूद शिया अफवाज का होगा। हमने अफगान तालिबान के नाराज गिरोह का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि हुकूमत में मौजूद तालिबान इस जंग में शिरकत से वाज़ेह तौर पर इनकार कर चुके हैं और ये नाराज गिरोह शुरू से ही ऐसी किसी हुकूमत का हिस्सा बनने या ऐसी हुकूमत को गले डालने के लिए आमादा नहीं था जो उनके पैरों में आलमी मसलहत की बेड़ियां बांधकर उन्हें दुनिया में खुले आम जिहाद से रोक दे। इसलिए ये तय करना फिलहाल बहुत मुश्किल होगा कि ये लश्कर किस गिरोह पर मुश्तमिल होगा। अलबत्ता ये लश्कर खुरासान से निकलेगा, इस पर सभी उलमा का इत्तफाक है। मौजूदा हालात को देखते हुए दुनिया के रिएक्शन और हालात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि अब दज्जाल का खरूज किसी भी वक्त हो सकता है। जैसे ही इस चर्च की तबाही की खबर बाहर आएगी वैसे ही ये हालात मजीद कशीदा होते चले जाएंगे और सबसे पहले दज्जाल का फितना हमें अपने घेरे में ले लेगा। नाजरीन, यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और सदियों से उसकी आमद का इंतजार कर रहे हैं। सारी दुनिया से यहूदियों का इसराइल में इकट्ठा होना भी उसकी आमद से पहले की तैयारियों का हिस्सा है। यहूदियों की तैयारी में यरूशलेम पर मुकम्मल कब्जा और मस्जिद अक्सा को गिराना भी शामिल है। यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं और दज्जाल और ताबूत सकीना का आपस में क्या ताल्लुक है, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।